السلام علیکم ایوری ون، لرننگ بڈیز کی انٹرنیشنل کانفلکٹس کی سیریز میں خوش آمدید۔ یہ جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر تھا، اس کی امپورٹنس انڈیا اور پاکستان کے لیے آخر اتنی زیادہ کیوں ہے؟ 19 ستمبر 1960 میں پاکستان کے پریزیڈنٹ ایوب خان اور انڈیا کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو انڈس واٹر ٹریٹی سائن کرتے ہیں۔ اس ٹریٹی کے مطابق انڈیا کو 3 دریا دیے گئے جو کہ مشرقی جانب تھے اور ان کا نام راوی، ستلج، بیاس تھا، جبکہ پاکستان کو مغربی 3 دریا دیے گئے جن میں انڈس، جیلم اور چناب شامل ہیں۔ یہاں جو بات امپورٹنس رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دریا انڈیا کو دیے گئے وہ مشرقی سمت سے آ رہے تھے، یعنی کہ ان دریاؤں کا جو سورس تھا وہ انڈیا میں ہی تھا، جبکہ جو مغربی دریا تھے یعنی کہ انڈس، جس کو ہم دریائے سندھ بھی کہتے ہیں، جیلم اور چناب، ان کا سورس جموں اور کشمیر سے آ رہا تھا، اس لیے پاکستان کے لیے اس کی امپورٹنس زیادہ تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، اور اگر کشمیر انڈیا میں شامل ہو جاتا تو یہ کشمیر کے ساتھ دریا بھی پاکستان سے چھن جاتے، اور ایسا ہونے سے پاکستان میں جو کلٹیویٹڈ لینڈ تھا، یعنی کہ جہاں پر کاشت ہو چکی تھی، اس تک پانی نہ پہنچ سکتا اور وہ بنجر زمینیں بن جاتی۔ پاکستان کے لیے کشمیر کی امپورٹنس اس لحاظ سے بھی ہے کہ کشمیر کے ذریعے ہی پاکستان کو سلک روٹ یعنی کہ پاکستان اور چائنا کا ملاپ اس ریجن کی وجہ سے ہی ہوا۔ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم آئیں گے کہ کشمیر کا بیسیکلی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جو آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں کشمیر کی ہسٹری کی جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ عموماً 1947 کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، اور اس کو انڈیا اور پاکستان کے تنازع کا ایک حصہ مانا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم اس کو بغور دیکھیں تو یہ ایک بہت ڈیپ ایشو ہے۔ وہ کیسے، وہ ہم جانیں گے اس لیکچر میں آگے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مغل بادشاہ نے پہلے کشمیر کو اس کے اپنے حکمرانوں سے چھینا۔ اکبر بادشاہ کے بعد افغانستان سے آئے درانی بادشاہ نے مغل سلطنت کو 1751 میں ہرایا۔ درانی کی سلطنت نے 1820 تک یہاں پر حکمرانی کی۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ درانی حکومت نے کشمیریوں کو ان کے حق سے محروم کیا۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ 1820 میں رنجیت سنگھ نے درانی حکومت کو یہاں سے ہرایا، وادی کشمیر کو اپنے کنٹرول میں لے آئے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ رنجیت سنگھ نے جموں کے علاقے کو 1808 میں ہی کنکر کر لیا ہوا تھا۔ تو جب رنجیت سنگھ یہاں پر آئے تو لوکل کشمیریوں نے ان کا بہت استقبال کیا، کیونکہ انہوں نے درانیوں کو شکست دی تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ جو سکھ رول یعنی کہ رنجیت سنگھ کا جو رول تھا وہ سخت سے سخت تر ہوتا گیا۔ انہوں نے کاؤ سلاٹرنگ کو بین کر دیا، کشمیر کی مشہور جامع مسجد کو بند کر دیا، اور اذان پر بھی پابندی لگا دی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ رنجیت سنگھ نے ہندو ڈوگرا کشور سنگھ کو اپنا گورنر جموں میں مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 1822 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بیٹے گلاب سنگھ کو جموں کا راجہ بنا دیا گیا۔ گلاب سنگھ اور اس کے جنرل زوراور سنگھ نے راجوری اور کشتواڑ کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور اس کے علاوہ وادی سورو اور کارگل کو 1835 اور لداخ اور بلتستان کو 1840 میں اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ یہاں پر حکومت بغیر کسی دباؤ کے کر سکتے تھے۔ اب 1840 میں انہوں نے کشمیر ویلی جو وادی کشمیر ہے انہوں نے اس کو تقریباً کیپچر کر لیا تھا، اور وہ اس کے ارد گرد حکومت پذیر تھے۔ اب ہوا یہ، سکھ کوڈ کے مطابق وہ وہاں کا سب سے امیر ترین اور انفلوئنشل بندہ ثابت ہونے لگا۔ اب 1846 میں پہلی اینگلو سکھ وار ہوئی۔ برٹش نے سکھ کو بہت بڑی شکست دی۔ جو راجہ آف جموں تھا گلاب سنگھ، اس نے اس جنگ میں برٹش کی بہت خوب مدد کی کہ وہ سکھ کو ہرا سکیں، اور اس کے بدلے ان کے بیچ آپس میں ٹریٹی آف امرتسر ہوئی۔ معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ اگر گلاب سنگھ
برٹش کی ہیلپ کرتا ہے، یعنی کہ انگریزوں کی ہیلپ کرتا ہے سکھ امپائر کو وہاں پہ گرانے میں، تو وہ گلاب سنگھ کو کشمیر ویلی دے دیں گے۔ اور ہوا یہی کہ گلاب سنگھ نے انگریزوں کی مدد کی اور انہوں نے سکھ امپائر کو شکست دے کر اس ٹریٹی کے مطابق 75 لاکھ نانک شاہی روپے گلاب سنگھ سے وصول کیے اور انگریزوں نے اسے کشمیر ویلی دے دی۔ اب گلاب سنگھ کے پاس ان تمام علاقوں کا کنٹرول حاصل تھا اور اس نے تمام علاقوں کو یکجا کر دیا۔ اس کو نام دیا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ اس کا پہلا مہاراجہ بھی یہی بنا۔ چونکہ اس نے تمام علاقوں میں مختلف راجاؤں کو اپوائنٹ کر دیا تھا، تو ان سب راجاؤں کا یہ ایک مہاراجہ جو سب سے بڑا مہاراجہ مانا جاتا تھا، اس نے اپنے آپ کو یہ ٹائٹل دے دیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر یہ ہسٹری جو بتائی جا رہی ہے یا جو میں نے پڑھی ہے، آخر وہ ایسی کیوں ہے؟ آخر اس کے سورس کیا ہیں؟ تو اس کے سورس مختلف کتابوں میں موجود ہیں، آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اور کچھ سورسز میں یہاں پر بھی مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو یہ بک ایک مشہور آتھر کی ہے، اے ہسٹری آف انڈیا۔ اس آتھر کا نام برٹن اسٹین ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، کشمیر واز نیدر ایز لارج نور ایز اولڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ایز حیدرآباد. It had been created rather offhandedly by the British after the first defeat of Sikhs in 1846 as a reward to a former official who had sided with the British. The Himalayan kingdom was connected to India through a district of Punjab, but its population was 77% Muslim and shared a boundary with Pakistan. تو جناب یہ وہی بات ہو گئی جو میں نے آپ کو ابھی سلائڈز میں بتایا۔ اب جو بات چلی تھی گلاب سنگھ سے، وہ آتے آتے اس کے گریٹ گرینڈ سن ہری سنگھ تک پہنچ گئی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں کنگڈم کا ٹرانسفر ایسا ہی تھا کہ وہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرتے تھے کنگڈم کو، اور 1925 ہری سنگھ جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی حکمرانی سنبھالے ہوئے تھے، اور 1947 میں بھی کشمیر کا کنٹرول انہی کے پاس تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ اس نے جموں اور کشمیر پر بہت سختی سے اپنی حکومت کی۔ 13 جولائی 1931 میں ہوا یہ تھا کہ بہت بڑی ایک پروٹیسٹ چل رہی تھی جس میں 22 مسلمانوں کی ڈیتھ ہوئی، اور اس سے یہ ہوا کہ کشمیر کے اندر ایک ریبیلین شروع ہو گئی اگینسٹ دا مہاراجہ، اور اسی دوران سب کانٹیننٹ کی ڈویژن کا مرحلہ بھی چل رہا تھا، اور جو برٹش انڈیا کے وائس رائے یہاں پر موجود تھے انہوں نے مہاراجہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں 15 اگست 1947 سے پہلے بتا دیں کہ وہ پاکستان جوائن کرنا چاہتے ہیں یا انڈیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ مہاراجہ جو ہے وہ سائن کرنے سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ مہاراجہ نہ انڈیا جوائن کرنا چاہ رہا تھا نہ پاکستان۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ ہم نے جیوگرافی آف کشمیر میں پڑھا تھا ایپیسوڈ 1 میں، کہ جو کشمیر ہے اسٹیٹ آف جموں کشمیر، اس وقت 5 ممالک سے اس کا بارڈر لگتا تھا، جس میں چائنا، USSR، پاکستان، افغانستان، انڈیا شامل ہیں۔ تو اگر آپ سوچیں تو اس کی سوچ تو بہت دور کی تھی۔ اگر اسٹیٹ آف جموں اور کشمیر ایک علیحدہ ملک بن جاتا تو اس کے بارڈرز آج کی دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو چائنا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ، انڈیا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ، پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ، USSR اگر وہ ڈیوائیڈ ہو بھی گیا ہے لیکن وہ تب کی نیوکلیئر اسٹیٹ تھی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مہاراجہ کی سوچ بہت دور کی تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کشمیر ایک علیحدہ ملک بن جائے۔ اس نے ایسا کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ سائن کیا کہ جب تک کشمیر کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے تو وہ ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے اس اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کو سائن کر دیا، جبکہ انڈیا نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، اور جو حکومت تھی وہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا رہی تھی۔ ہوتا یہ تھا جو آج بھی ہوتا ہے کہ پاکستان سے تجارت کرنے کے لیے کشمیر کے علاقے میں لوگ جایا کرتے تھے، اور زیادہ تر جو پشتون ٹرائبسمین تھے وہ وہاں جایا کرتے تھے اپنے بسز میں، اپنی گاڑیوں میں، اور وہاں سے تجارت کر کے واپس آتے تھے۔ اور انہوں نے جب وہاں پر یہ سچویشن دیکھی 1947 میں ہی، تو وہاں تو ان کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں پر اپنے ساتھ ایمونیشن لے جانا شروع کر دیے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ کشمیر کی حکومت جو مہاراجہ کی ہے وہ وہاں پر ظلم کر رہی ہے،
جبکہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان پر ظلم اس لیے شروع ہوا کہ وہاں کشمیر میں جو پونچھ کا علاقہ ہے وہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ورلڈ وار 2 لڑ کر آ رہے تھے. چونکہ وہ فریش تھے، وار جانتے تھے، تو وہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے کشمیر کی گورنمنٹ کے اگینسٹ، جس سے معاملہ اور بگڑتا گیا. جب ایسا ہو رہا تھا تو پشتون ٹرائبز مین نے بھی ان کی ہیلپ کرنا شروع کر دی، اور اس سے کشمیر کی جو حکومت تھی وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی گئی. تو ویورز، آج کی ایپیسوڈ کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں تاکہ یہ لیکچر آپ کی سمجھنے کے لیے آسان بھی ہو. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب آپ جانیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کشمیر ایشو کے بارے میں اور مضبوط ہوتی جائے گی. اگر آپ کو اس لیکچر میں کسی قسم کی غلطی یا کوئی سجیشن دینی ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ.